مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ فیض صاحب کی ایک نئی غزل کی تشریح کے ساتھ وہی ہے دل کے قرائن تمام کہتے ہیں، وہ ایک خلش کہ جسے تیرا نام کہتے ہیں۔ قرائن سے مراد آثار یعنی درد ہے، چبھن ہے، اور خلش کسک ہے جسے تیرا نام کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب تم سے زمانہ جو تعلق کا رہا، اس تعلق کی بنا پر دل میں کچھ داغ رہ گئے تھے جو وقت کے ساتھ معدوم نہیں ہوئے۔ اب بھی شک سے آگے یقین کی صورت پہ فیض ہے کہ اب بھی یقین ہے، شک نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ اب بھی دل میں آثار موجود ہیں جو چبھن کے، جو درد کے، وہ ایک خلش یہ تیرے نام کی ہے، اور اس پہ شاعر کو یقین ہے۔ یہ کوئی اور دوسری صورت نہیں ہے، یہ دوسری وجہ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی اور سبب نہیں ہے کہ دل میں جو درد اور کسک باقی ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے، بلکہ کہتے ہیں محبوب تیرا نام، تیرا وجود، تیرا تعلق، تیرے دیے ہوئے درد ہی موجود ہیں۔ ساتھ میں فیض احمد فیض کی انقلابی سوچ کے حوالے سے جو شاعر پہ سختیاں، صعوبتیں آئیں، ان صعوبتوں اور سختیوں کی بعد جب شاعر کسی زندگی کی ایک منزل اور مقام پہ، عمر کے قصے پہ پہنچ چکا ہے، تو شاعر کہتا ہے اب بھی دل میں ان سختیوں، پابندیوں اور اپنی اس انقلابی سوچ اور بغاوت کی کسک اور خلش دل میں موجود ہے۔ تم آ رہے ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں، نہ جانے کیا میرے دیوار و بام کہتے ہیں۔ یہاں بھی شاعر کہتا ہے کہ محبوب ایسا لگتا ہے کہ تمہارا وجود، یہ جو زنجیروں کی جھنکار سنائی دے رہی ہے میرے پابند سلاسل یعنی جیل میں موجود ہونے کی وجہ سے، جیل میں قید ہونے کی وجہ سے جو زنجیروں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ ایسے لگتا ہے کہ محبوب یہ زنجیریں نہیں ہیں بلکہ تمہاری پازیب کی جھنکار ہے۔ نہ جانے کیا میرے دیوار و بام کہتے ہیں۔ یہ جو دیوار و بام یعنی دروازے، دیواریں، ان سے جو زنجیروں کی کھنکنے کی، ان کے شور کی آوازیں آ رہی ہیں، تو شاعر اسے محبوب کی پازیب سے تشبیہ دے رہا ہے، اسے مشابہت پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کی پازیب کی جھنکار انسان کے لیے خوشائند ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ تو ایسی شاعر کہتا ہے کہ یہ جو زنجیروں کی آوازیں ہیں، یہ ایسے لگتا ہے جیسے محبوب کی پائل، اس کی پازیب کی جھنکار ہے۔ تو گویا شاعر اپنے مقصد یا اپنے اس مقصد پہ، اس کی وجہ سے، اس پہ آنے والی مصیبتوں سے وہ پریشان نہیں ہے، وہ اداس نہیں ہے، وہ افسردہ نہیں ہے، وہ امید ہے، وہ پر امید ہے۔ وہ اس زنجیروں کی کھنک کو، اس کی آواز کو بھی خوشی اور ایک اپنے لیے انعام قرار دے رہا ہے۔ یہی کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ، یہی ہے مطلع ماہ تمام کہتے ہیں۔ کنارے فلک سے مراد ہے صاحب اقتدار، اقتدار یافتہ طبقہ جو اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سیاہ ترین تاریک ترین گوشہ کونا، یہی ہے مطلع ماہ تمام، چاند کے طلوع ہونے کا مقام۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ آلو پیاز کی آوازیں بھی سن لیں، ان لیکچرز کا حال بھی کورونا کے دنوں میں لائیو کلاسز والا ہوا پڑا ہے کہ باہر سے پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ بج رہا ہوتا ہے۔ یہی کنارے فلک کا سیاہ ترین گوشہ، یہی ہے مطلع ماہ تمام کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان پہ تاریکی یکدم نہیں پھیلتی، بلکہ رفتہ رفتہ آسمان تاریک ہوتا ہے جب سورج غروب ہو تو۔
اور چاند وہیں نکلتا ہے جہاں پہ جتنا زیادہ اندھیرا پھیل جائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو مسند اقتدار اپنے سیاہ ترین ظلم میں اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ وہ بقول سیر لدھیانوی، ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو یہ جب ظلم کا آخری سٹیج کو، آخری حدوں کو چھو رہے ہیں یہ ظالم اور اقتدار طبقہ، تو کہتا ہے کہ یہیں پہ چاند طلوع ہوگا، یہی ہے مطلع ماہ تمام، کیونکہ جتنی زیادہ جہاں پہ تاریکی ہوتی ہے چاند وہیں پہ طلوع ہو جاتا ہے۔ پیو کہ مفت لگا دیے خون دل کی کشید، گراں ہے اب کہ میں لالہ فام کہتے ہیں۔ خون دل کی کشید یعنی خون سے کشید کردہ شراب، گراں کا مطلب ہے مہنگی، میں لالہ فام سرخ شراب، یہاں بھی سرخ شراب سے مراد ہے خوشیاں، مسرتوں کی شراب۔ شاعر کہتا ہے کہ اقتدار یافتہ طبقے کی پالیسیوں، ان کی سختیوں کی بدولت غریبوں سے مسرتوں کی شراب چھین لی گئی ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک ساتھ میں مقابلے میں ایک شراب چل رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ انقلابیوں کی خون سے کشید کردہ شراب ہے، یعنی انقلابی جو جذبہ ایثار سے اپنی زندگیوں کو دو پر لگا کر، اپنے زندگیاں تاراج کر کے دوسروں کے لیے خوشیوں کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو اقتدار یافتہ طبقے کی طرف سے خوشیوں کا سامان ہے وہ مفقود ہے، اور جو ایثار اور قربانی اور انقلابی اور باغیانہ سوچ کے متوالے اور جیالے ہیں، انہوں نے تمہاری خوشیاں، تمہارے چہروں پہ خوشیاں لانے اور بکھیرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ خون دل کی کشید یعنی اپنی زندگیاں اور جانیں تک دے دی ہیں۔ فقیہ شعر سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ فقیہ شعر سے مراد ہے یہ دونوں طرح، ایک مذہبی طبقہ بھی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ صاحب اقتدار بھی ہے۔ فیض نے اس شعر میں مذہبی طبقے کو، جو مذہبی ٹھیکیدار ہیں، معذرت کے ساتھ جو اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو صرف فتویٰ فیکٹری سمجھ لیں کہ جہاں پہ ہر ذرا سی بات پہ کفر کا فتویٰ، ذرا سی بات پہ کفر کا فتویٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کوا جو ہے کسی مولوی سے کھانا گوشت لے کے اڑ گیا، تو مولوی نے کوے کو کہا کہ یہ میرا کھانا واپس کرو ورنہ میں فتویٰ دے دوں گا کہ کوا کھانا حلال ہے۔ تو کوے نے کہتے ہیں کہ مڑ گوشت وہیں پہ رکھا اور معذرت کر کے چلا گیا۔ تو یہ فتویٰ فیکٹری پہ ہے۔ کہتا ہے ان سے شراب پینے کی وجہ پوچھیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ کہتا ہے وہ لوگ تو چاندنی جو ہوتی ہے، یہ چاند نکلتا ہے، چاندنی رات ہوتی ہے، تو اس ٹھنڈے موسم میں عام طور پہ شراب جو ہے نا پی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس چاند نکلنے کے بعد شراب پینا تو دور کی بات، یہ چاندنی نکل آئے تو اسے بھی حرام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح فقیہ شعر سے میں کا جواز کیا پوچھیں، یعنی جو شعر کا اقتدار یافتہ طبقہ ہے اس سے ہم جو اپنی سوچ ہے، انقلابی فکر ہے، اپنے حقوق ہیں، اس کا جواز پوچھیں نہ تو دور کی بات، وہ ان حقوق کو بیان کرنے کی بات یا ان حقوق پہ کسی صورت پرچار کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے، وہ ان حقوق کا نام لینا تک بھی گوارا نہیں کرتا۔ نوائے مرغ کو کہتے ہیں اب زیان چمن، چمن کا نقصان، کھلے نہ پھول سے انتظام کہتے ہیں۔ وہی چیز ہے نوائے مرغ، نوا کہتے ہیں صدا کو مرغ۔ چمن میں جو مرغ اس چمن کا رکھوالا ہے، مالی ہے۔ ساغر کا شعر ہے نا، یہ کیا قیامت ہے کہ جن کی خاطر بہار آئی، یہ کیا قیامت ہے باغبانوں کہ جن کی خاطر بہار آئی، وہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر۔ تو یہ نوائے مرغ جو ہے، جو چمن کا رکھوالا ہے، یعنی فیض احمد فیض نے خود کو مرغ، نوائے مرغ، اور اپنی شاعری کو نوائے مرغ قرار دیا ہے۔ وہ اس چمن وطن کی عزت اور اس ناموس کے رکھوالے ہیں، اور اسی ہی جو ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ چمن کے زیاں کرنے والے ہیں،
اور گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس چمن میں پھول نہ کھلے، اس چمن میں خوشیاں نہ آئیں، راحتیں نہ آئیں، تو کہتے ہیں کہ یہی انتظام ہے اس کی بقا کا۔ در حقیقت وہ اپنی بقا کر رہے ہوتے ہیں۔ کہو تو ہم بھی چلیں فیض اب نہیں سرے دار، وہ فرق مرتبہ و خاص و عام کہتے ہیں۔ یہاں بھی شاعر کہتا ہے کہ اب انقلابی سوچ اور فکر کا پیغام جو ہے اپنی آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس میں جو خاص لوگ تھے، یعنی جو اس سوچ کو سمجھ چکے تھے، وہ تو تھے ہی، لیکن اب کے عام لوگ جو ہے بھی وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑے ہیں۔ تو کہتا ہے کہو تو ہم بھی چلیں سے مراد ہے کہ قافلہ چل پڑا ہے۔ جیسے فیض کا شعر ہے نا کہ نہیں رہی جنوں کی زنجیر پر اب وہ پہلی اجارہ داری، گرفت کرتے ہیں کرنے والے دیوانہ خرد پہ دیوانہ پن سے پہلے۔ تو یہ بھی وہی حالات ہیں کہ عقل مند اور خرد والے اور جنوں والے بھی ایک ہی صف میں ہیں، اور یہاں بھی خاص و عام بھی ایک ہی صف میں ہیں، اور وہ اپنے حقوق چاہ رہے ہیں، وہ مساوات چاہ رہے ہیں، وہ انصاف چاہ رہے ہیں، وہ برابری چاہ رہے ہیں۔